اداسی کی اکثر وجوہات اپنے سے اوپر کی طرف دیکھنا ہے۔ ہماری زندگی میں اگر 20% تکالیف آتی ہیں تو باقی 80% یہی وسوسے ہیں جو ہمیں اسٹریس اور ڈپریشن میں ڈالتے ہیں۔ بڑھتی نہیں خود عزت بڑھانے سے صاحب، یہ عطا ہے خدا کی جسے چاہے نواز دے۔ زندگی ایک کمزور ڈور کی مانند ہے جو کسی بھی وقت ٹوٹ سکتی ہے۔ جو مختصر گھڑیاں ہمیں نصیب ہیں، کوشش کریں کہ انہیں اس انداز میں استعمال کریں کہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے۔ ہر شخص بھلے اچھا نہ ہو، لیکن ہر شخص میں کچھ نہ کچھ اچھا لازمی ہوتا ہے۔ کبھی کسی معاملے میں قاضی نہ بنو، کیونکہ ہر ولی کا ایک ماضی ہے اور ہر گناہگار کا ایک مستقبل ہے۔ اے عزت دینے والے رب، ہمیں ان لوگوں کے شر سے محفوظ فرما جو ہماری اچھائیاں تو چھپا لیتے ہیں لیکن ہماری برائیاں پھیلا دیتے ہیں۔ لوگوں کی زندگی میں اپنی اہمیت ڈھونڈنے سے لاکھ بہتر ہے کہ آپ اپنی زندگی میں خود کو اہمیت دیں، کیونکہ لوگوں کی ترجیحات تو بدلتی رہتی ہے۔ آپ خود کو لوگوں کے معیار تک لانے کے چکر میں اپنا معیار ہی گنوا دیتے ہیں، اور پھر بچتا ہے تو بوسیدہ سی ہماری ذات۔ خود کو بوسیدہ ہونے سے ہم خود ہی بچا سکتے ہیں۔ خوبصورت عمل انسان کی شخصیت بدل دیتا ہے، اور خوبصورت اخلاق انسان کی زندگی۔ زندگی کیا ہے؟ لمحے کی خبر نہیں، دلوں سے بدگمانیاں نکال پھینکے، مسکرا کر سب سے ملیں، نہ جانے کب کہاں زندگی کا سفر رک جائے۔ ہم آج ہیں، کل تھے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لوگوں مجھے پکارو، میں سنوں گا، مجھ سے مانگو، میں دوں گا۔ علم کا حرص ایک انسان کو دنیا کا سب سے کامیاب انسان بنا دیتا ہے۔ ایک سمجھدار انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ علم ایک سمندر ہے اور وہ اسے محدود کبھی نہیں کرتا۔ اپنی صلاحیتوں پر شک کرنا چھوڑ دیں، سخت محنت کریں اور جو چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں حاصل کر لیں، کیونکہ شک ناکامی سے زیادہ خوابوں کو ختم کر دیتا ہے۔ عاجزی یہ ہے کہ دوسروں کی ایک برائی دیکھنے پر اپنی 10 یاد آ جائے۔ آخرت کے لیے محنت کرو، تمہارے دنیاوی کاموں کے لیے اللہ کافی ہے۔ دنیا کی لذتوں کو ختم کرنے والی چیز موت کو اکثر یاد کرو۔ اچھے اخلاق میں میٹھا بولنا ہی نہیں بلکہ کڑوی بات کو برداشت کرنا بھی شامل ہے۔ جو مزہ بخش دینے میں ہے وہ بدلہ لینے میں نہیں۔ مت کرنا کبھی غرور اپنے آپ پر اے انسان، رب نے تیرے جیسے نہ جانے کتنے مٹی سے بنا کر مٹی میں ملا دیے۔ کتابوں کی اہمیت اپنی جگہ جناب، سبق وہی یاد رہتا ہے جو وقت اور لوگ سکھاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں پیسہ رکھو برے وقت میں کام آئے گا، میں کہتا ہوں اللہ پر یقین رکھو، برا وقت ہی نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو بے تحاشا دے کر آزمایا جاتا ہے۔ بس کہیں صبر کی اور کہیں شکر کی آزمائش ہے۔ پیسہ آ جانا یا مشہور ہو جانا کامیابی نہیں ہوتی، 5 وقت کی نماز پڑھنا اور اپنے رب کے قریب ہو جانا کامیابی ہے۔ جو لوگ اپنی سوچ نہیں بدل سکتے وہ کچھ بھی نہیں بدل سکتے۔ اگر تم محسوس کرو کہ تمہارا دل بے قرار اور سخت جسم کمزور اور رزق کم ہو رہا ہے تو جان لو کہ تم کسی ایسے کام میں ملوث ہو جو تمہیں نہیں کرنا چاہیے۔ اے عیبوں پر پردہ ڈالنے والے، میرے عیب چھپا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، آمین ثم آمین۔ اصل توکل تو یہی ہے کہ بندہ اللہ کے سوا کسی سے کوئی امید ہی نہ رکھے۔ بندے کی امیدوں کا واحد مرکز صرف اور صرف اللہ کی ذات پاک ہو۔ یا رب کریم، ہر بیٹے کا نیک خواب سچا کر دے اور ہر بیٹی کا نصیب اچھا کر دے، آمین ثم آمین۔ خوبصورتی اور زندگی ایک دن ختم ہونے والی ہے،
اس لیے غرور، تکبر اور گناہ سے پرہیز کرے اور موت کی تیاری کرے۔ جنت کی دو بڑی نعمتیں، ایک اللہ کا دیدار اور دوسرا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات۔ یا اللہ ہمیں دونوں نعمتیں نصیب فرمانا، آمین ثم آمین۔ اخلاق ایک دکان ہے، زبان اس کا تالا ہے۔ تالا کھلتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا کوئلے کی۔ خوش رہا کرو، کیونکہ پریشان ہونے سے کل کی مشکل دور نہیں ہوتی، بلکہ آج کا سکون بھی چلا جاتا ہے، اور یہ زندگی بہت مختصر ہے۔ رسم سے سنت اچھی، گناہ سے نیکی اچھی، بازار سے مسجد اچھی، اور فضول باتوں سے قرآن پاک کی تلاوت اچھی۔ ہر کسی کے لیے دعا کیا کرو، کیا پتہ کسی کی قسمت تمہاری دعا کا انتظار کر رہی ہو۔ انسان تین ہی اچھے ہوتے ہیں، ایک وہ جو مر گیا، دوسرا جو پیدا نہیں ہوا، تیسرا وہ جسے ہم جانتے نہیں۔ جس نے اپنے رب کے لیے جھکنا سیکھ لیا وہی علم والا ہے، کیونکہ عالم کی پہچان عاجزی اور جاہل کی پہچان تکبر ہے۔ عرش والے سے رابطے مضبوط ہو تو فرش والے کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اور پھر رب نے میرا ہاتھ وہاں تھام لیا جہاں مجھے لگتا تھا میں سنبھل نہیں پاؤں گا۔ خود کو وقت دو اور پھر دیکھو آپ کیسے اڑان بھرتے ہیں۔ جس چیز کی ضرورت ہو اسے بانٹنے لگ جاؤ، پھر چاہے وہ رزق ہو، سکون ہو، احترام ہو، عزت ہو، محبت ہو یا آسانیاں ہو، یقین جانیے وہ کئی گنا بڑھ کر واپس آپ کے پاس ضرور آئیں گی انشاءاللہ۔ انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے، اگر اس کا ساتھ چھوٹ جائے تو وہ ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ اے اللہ پاک، اے مالک کل جہاں، تجھے خوب معلوم ہے محتاجی کتنی بڑی رسوائی ہے، مجھے اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ ہونے دینا، آمین ثم آمین۔ توبہ کا خیال خوش قسمتی ہے، کیونکہ جو گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ بد قسمت ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ حق بات کہنے والے علماء کرام ختم ہو گئے ہیں، مشکل یہ ہے کہ ہم صرف اپنی مرضی کا حق سننا چاہتے ہیں۔ اپنے دن کی ابتدا تین چیزوں سے کیجیے: کوشش، سچ، یقین۔ کوشش بہتر اور نیک زندگی کے لیے، سچائی اپنے کام کے ساتھ، یقین اللہ کی ذات پر۔